السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ ناظرین کرام، جہاں پر رمضان المبارک کے روزے رکھے جا رہے ہیں، رمضان المبارک کا احترام کیا جا رہا ہے، رمضان المبارک کی قدر کی جا رہی ہے، اور تمام امت مسلمہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو ہی ترجیح دیتی ہے، اور یقیناً عام حالات میں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں عبادات ضروری ہیں وہاں عبادات سے متعلق مسائل کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ روزہ مومن کے لیے ڈھال تو ہے، لیکن اس ڈھال کی سر انجام دہی کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو روزہ رکھتے وقت سحری کا عمل ہے، روزہ کھولتے وقت افطاری کا عمل ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حافظ وقاص قادر آبادی صاحب۔ میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام جی، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ وقاص صاحب، آج کا ہمارا جو عنوان ہے روزے کے مسائل کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ آگاہ کیجیے گا کہ روزے کی کیونکہ ابتدا سحری کے عمل سے ہوتی ہے، سحری کے وقت سحر کہتے کس چیز کو ہے، سحری ہوتی کیا چیز ہے؟ احمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حماد بھائی کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور لوگوں کو کوئی مثال بتاؤں۔ سحری کا آپ نے پوچھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دو چیزیں بتائیں، ایک ہے طلوع کاذب اور ایک ہے طلوع صادق۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں، جب ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت ہم کوئی اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے مشرق کی طرف دیکھیں تو ایک لائن جاتی ہے سفید قسم کی، جیسے وہ ایک تار ہو یا بجلی ہو یا اس طرح کی وہ ایک لائن ہوتی ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتی ہے طلوع کاذب۔ طلوع کاذب جب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی تھی، جیسے سحر کا اذان کا وقت ہوتا تھا، پھر صبح کے اذان کا وقت ہوتا تھا، وہ اس وقت سحری شروع ہو جاتی ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، علماء اکرام وہ عام روٹین میں اذانیں بھی ہوتی ہیں، جگایا بھی جاتا ہے، وہ ایک ہمارا معمول چل رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ اسلامی ایک ملک ہے، اس میں وہ سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سحری کھانے کے لیے ہر ایک کو اٹھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے یا اس نے روزہ نہیں رکھنا۔ سحری کے یہ فضیلت ہے جی، سحری کھانے کے لیے ہر ایک کو اٹھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کو کھایا کرو، سحری میں برکت رکھی ہے، سحری کو کھایا کرو۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کے سحری کھائے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ سحری لازمی کھائے، وہ ہے سحری کا وقت۔ اور سحری میں کھانا کیا چاہیے؟ عام روٹین میں ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اور حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ سحری کے اندر اللہ کے نبی کھجوروں کو پسند کرتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، اور وہ کھجوروں کی فضیلت جیسے آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کھجوروں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، محبت رکھتے تھے کھجور۔ اور مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ سحری میں کوئی 5 3 7 9 کھجوریں کھا لی جائیں، یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ اور سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ سوال بڑا کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اذان کے آخری لفظ تک یا صلاۃ تک تب تک جو ہے نا کھاتے رہنا چاہیے، یا کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بات نا اس کی اس طرح وضاحت نہیں آئی ہے کہ حی علی الصلاۃ تک کھائیں یا آخری لفظ تک کھائیں۔ اس کی وضاحت اس طرح کچھ آئی ہے کہ صحابہ کرام جب روزہ فرض ہوا تو اللہ مالک کائنات نے فرمایا، جب بلیک پہ سفید واضح ہو جائے تب تم کھاتے رہو۔ ایک صحابی کو سمجھ نہیں آئی، اس نے 2 دھاگے اپنے سرانے پہ رکھ لیے، وہ دیکھتا رہا کہ اب بلیک اور کالا دھاگا کب واضح ہو رہا ہے، وہ دن اس کو ہو گیا، وہ کھاتا رہا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام جو بھی مسئلہ ہو اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو پوچھ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 دھاگے رکھ لیں آپ اور یہ کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اندھیرا ہوتا ہے وہ ہے سحری کا ٹائم، جب وہ طلوع صادق پھوٹ پڑتی ہے
روشنی ہو جاتی ہے، آسمان پر جو روشنی پھیل جاتی جی ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تب اس کو طلوع صادق کہتے ہیں، اس کو سفید کہتے ہیں، اور جو وہ اندھیرا ہے اس کو اندھیرا ہی کہتے ہیں، اور اس کو جو رات کی تاریکی، جی رات کی تاریکی کہتے ہیں۔ یہ ٹائم، یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ جو اذان کے درمیان کھانے والا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ اذان کے ٹائم اٹھا ہے، کسی وجہ سے کوئی مجبوری بن گئی یا نہیں جا گئی انسانیت کے ناطے، لیکن چاہیے یہی ہے کہ اذان سے پہلے سحری کھا لی جائے۔ ٹھیک ہے، اذان سے کھاتے اللہ کے نبی آخری ٹائم میں تھے سحری، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ مفہوم اس کا اس طرح کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کھاتے تھے، ان کا معمول بھی یہ تھا، کرنا بھی ایسے چاہیے۔ اگر انسان کچھ وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے لیٹ اٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کے سامنے چیز پڑی ہے اس کے ہاتھ میں ہے وہ کھا لے۔ اگر اس کے سامنے چائے پڑی ہے، اس کے ہاتھ میں چائے ہے، وہ پی سکتا ہے۔ اذان کے درمیان اذان ہو رہی ہے، کوئی ایسی صورتحال اگر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ پی سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ اذان سے پہلے سحری کا ٹائم ہے، تب بھی وہ سحری کرے اور سحری کھائے۔ تو ٹھیک ہے محترم، دوسری چیز ہے ہمارے پاس، کیونکہ انسان نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد اس کا روزہ کا جو عبادت ہے وہ شروع ہو گئی، تو روزے کی عبادت شروع ہو گئی، تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کون کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں واضح یہ چیزیں ملتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ انسان جب اپنے منہ میں کوئی انگلی ڈالے، ٹھیک ہے، اس کو قے آ جائے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے وہ قے کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب انسان جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ جب انسان کوئی طاقت والی چیز اپنے جسم میں داخل کرتا ہے، مثال کے طور پہ گلوکوز ہے، مثال کے طور پہ خون کو جو ہے نا طاقت دینے والا انجیکشن ہے، انسان کی قوت دینے والا انجیکشن ہے، وہ انجیکشن، وہ چیز جس سے انرجی آتی ہے، جی جس چیز سے انرجی انسان میں داخل ہوگی وہ چیز انسان اختیار کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ مسائل جو ہے نا عورتوں کو پتہ نہیں ہوتے اور وہ پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ بعض اوقات شرمندگی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں نہ حیا ہے، اسلام حق کو بیان کرتے ہوئے حیا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، انسان عورت کے جو مخصوص ایام ہے، اگر روزے کی حالت میں اگر اس تو اس کے لیے خواتین کا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرمایا کرتی تھی، ان کو وہ باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے محترم، بہت شکریہ۔ یہاں پر ہمارا وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد ہم پھر واپس حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔